میرے پولیس کے دوست تشریف فرما ہے، فوج کے دوست تشریف فرما ہے، یہ جب تفتیش کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں بہت مدد کرتا ہے انگلیوں کے ہاتھ کے نشانات. جی وہ جو آیا جرم کرنے کے لیے اس نے کہاں کہاں ہاتھ لگائے ہوں گے، دروازہ کھولا ہوگا، کوئی میز کو سرکایا ہوگا، کوئی کرسی کو سرکایا ہوگا، جی اس نے لاکر کھولنے کے لیے مثال کے طور پہ کہیں ہاتھ دیوار پر یا لاکر پہ لگایا ہوگا. اب وہ ساری جگہ سے وہ جو اس کے ہاتھ کے نشان ہیں وہ لیتے ہیں اور پھر وہ چور تک پہنچ جاتے ہیں. جس کا نشان چھپ گیا ہے چیزوں پر وہی بندہ چور ہے، کسی اور کو نہیں پکڑتے. یہ فنگر پرنٹ کا جو ایشو ہے نا، جو باقاعدہ ایک موضوع ہے، ایک کام ہے، بہت واضح کام ہے. میں اس وقت آمادہ نہیں تھا اس موضوع کو لانے میں، لیکن میں نے مولانا کچھ دن پہلے ایک مطالعہ کیا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ ہم ہی تو ہیں جو انگلیاں بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. میں سمجھ نہیں پایا یا اللہ یہ انگلیوں کو علیحدہ سے ذکر تو نے کیوں کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں ہی قادر ہوں کہ جو انگلیاں بناتا ہوں. تو یا اللہ تو اور بھی چیزیں، سارا بدن تو ہی بناتا ہے، مگر کہیں اللہ نہیں کہہ رہا آنکھیں میں بناتا ہوں، کہیں نہیں کہہ رہا کان میں بناتا ہوں، بال میں بناتا ہوں. یہ انگلیوں کے اصابع کا لفظ ہے. انگلیوں کے بنانے کو اللہ نے اپنی قدرت شمار کیا ہے. دنیا میں اگر اربوں انسان ہے نا تو کسی کی کسی جیسی انگلی نہیں ہے. جب ہمارے ایک دوسرے کے جیسے ہاتھ نہیں ہے تو دماغ ایک جیسا کیسے ہوگا، سوچ ایک جیسی کیسے ہوگی، کردار. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. توجہ ہے، بات تھوڑی سی اور آگے جائے. یہاں زوجائیں کیسے امت کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں. وہاں تو حکم یہ ہے کہ قرنا فی بیوتکن، خبردار، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، خبردار گھروں سے باہر مت نکلنا، خبردار زمانہ جاہلیت کی طرح بند سور کے باہر نہ آنا. قلنا قولا معروفا، اور جب بھی بات کرنا تو نپی تلی بات کرنا. جی یہ تو قرآن نبی مکرم کی زوجاؤں کو پردے کا حکم دے رہا ہے. ادھر ماں سے تو پردہ واجب نہیں ہے، ماں کے اوپر واجب ہی نہیں ہے کہ اپنی اولاد سے پردہ کرے. تو عزیزوں، میرے بچوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میں اپنا سبق دہرا رہا ہوں. علماء کرام تشریف فرمائے ہیں. یہاں ماں سے مراد صرف اور صرف تعظیم میں ماں، صرف اور صرف تعظیم میں ماں. ان کی تعظیم ہونی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے. تحریم النکاح، ان سے نکاح حرام ہے، لیکن سارے احکامات جو ماں کے اولاد کے ساتھ بنتے ہیں وہ نبی کی زوجاؤں کے، مومنین کے ساتھ نہیں بنتے ہیں. مگر آیت کچھ اور بھی آگے کہتی نظر آ رہی ہے. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اولو الارحام اولی ببعضہم بعض، اور جو نبی کے رشتہ دار ہیں ان میں بعض سے افضل ہے. تم سب اہل بیت کو برابر کہہ رہے ہو. نقن صاحب نے تو مسئلے کو حل کر دیا بڑے ہی لطیف انداز سے. نقن صاحب فرماتے ہیں نبی نے اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا. نہیں آپ تھکے بیٹھے ہیں بہت صاحب. نبی مکرم نے اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا، اور اینٹوں کے گھر میں چادر میں جنہیں لیا وہ اہل بیت نبوت ہے. وہ سارے گھر میں رہنے والے برابر نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تھوڑا سا آگے آنے کا کہہ دوں آپ کو، وہ احباب باہر زیادہ ہو رہے ہیں. ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیے. ایک صلوات پڑھیے. آئیے آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، آ جائیے صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے. مل کے بولے نعرہ تکبیر. بھائی تھوڑا سا جڑ جائیے، ہمارے تھوڑا سا آگے آ جائیے. مل کے نعرہ رسالت تھوڑا سا بول دیجیے. مل کے نعرہ بر محمد و آل محمد، نعرہ صلوات. جی ایک اور صلوات پڑھ لیجئے نبی کے ذات پہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد.
بات بہت روشن ہے کہ ماں ایک پیار بھرا لفظ ہے. جب لفظ ماں کہتے ہیں نا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سایہ سا ہمارے اوپر آ رہا ہو. ایک اور صلوات پڑھ لیں. میرے بھائی شاہد بلتستانی تشریف لے آئے ہیں اور ابھی نوحہ خوانی بھی ہوگی, یہ نوحہ سنائیں گے اور اس ذکر سے متصل ایک اور ذکر بھی آگے بڑھے گا. میں اپنے مضمون کو شاید بھائی تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. ماں دیکھیے, خوش قسمتی ہے میری کہ اکثریت جوانوں کی ہے جو مجلس میں ہے. یقیناً ان کی مائیں زندہ ہیں اور ماں کا زندہ ہونا بہت بڑی نعمت ہے. جن کی مائیں زندہ ہے نا ان کے لیے گویا رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بلکہ میں تو کیونکہ عوامی خطیب ہوں تو میں یہ بات بھی کہتے ہوئے چاہوں گا کہ گزروں کہ ہم بڑے بڑے پیروں فقیروں کے پاس دعاؤں کے لیے جاتے ہیں, مزاروں پہ جاتے ہیں اور دعا کروانے کے لیے جاتے ہیں. خود ہمارے گھر میں اللہ نے ہمارا ایک پیر رکھا ہوا ہے. یہ جو ماں ہے نا, یہ اللہ نے ہمارے گھر میں ہمارا پیر رکھا ہوا ہے. اس سے جا کر اگر کہہ دینا کہ آپ دعا کر دیں تو یقین جانیے کہ شاید ان پیروں کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں ہمارے لیے, لیکن اس پیر کی دعا قبول ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ماں واحد رشتہ ہے اور پھر اس کے بعد باپ. یعنی اگر ترتیب میں لیں گے تو ماں باپ میں اولا کون ہے؟ ماں باپ میں بھی اولا ماں ہے. ہاں, یہ بڑی مشہور روایت سرکار دو جہاں سے آ کر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں خدمت کرنا چاہتا ہوں ماں باپ کی, مگر میں ایک وقت میں یا باپ کی کر سکتا ہوں یا ماں کی کر سکتا ہوں, تو میں کس کی خدمت کروں؟ سرکار نے فرمایا ماں کی. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ دوبارہ ایسے ہی موقع ملے تو میں باپ کی کروں یا ماں کی؟ سرکار نے فرمایا ماں کی. اس نے کہا یا رسول اللہ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہی موقع ہو باپ کی خدمت کروں یا ماں کی؟ نبی نے فرمایا ماں کی. اس نے کہا یا رسول اللہ اگر چوتھی مرتبہ ایسا ہی ماحول بن جائے کہ میں ایک کی خدمت کر سکتا ہوں, ماں کی کروں یا باپ کی؟ سرکار نے فرمایا باپ کی. یعنی اگر تمہیں 4 موقع مل رہے ہیں تو 3 موقع ماں کے حوالے کرو. یہ آرزو ہے, نبی کی چاہت ہے, نبی کی خواہش ہے. خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں, تمہارے اپنے گھر میں ایک ایسا وجود ہے جسے دیکھنے کا ثواب کعبے کو دیکھنے کے برابر ہے. محمد والے محمد علیہ بہت بڑا وجود ہمارے گھروں میں. ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں قدر کرو اپنی ماں کی, اہمیت جانو اپنی ماں کے زندہ رہنے کو اور ہونے کو. ماں عجیب رنگ ہے اس کا. ہر رشتے میں, حیدر بھائی بہت عرصے سے یہ مجلس ہونے کی تیاریاں تھیں تو اب میں جلدی نہیں کروں گا, شاید بھائی ذرا 5-10 منٹ اور پڑھوں گا. ہر رشتے میں کوئی مطلب ضرور ہے. ہر رشتے میں کوئی مطلب ضرور ہے. حتیٰ بھائی سے مطلبی ہو جاتا ہے. حتیٰ چاچا بھتیجے سے اور بھتیجا چاچا سے مطلبی ہو جاتا ہے. بعض اوقات بہنیں اور بہن بھائی بھی مطلبی ہو جاتے ہیں. لیکن واحد رشتہ ہے جو بغیر غرض کے محبت کرتا ہے اور وہ ماں کا رشتہ ہے. ماں کسی مطلب سے محبت نہیں کرتی. عجیب رشتہ ہے. یعنی اگر کوئی کہے کہ نہیں مولانا ایسا نہیں ہے تو بتائیے کیا ایسا ہوتا ہے کہ جو کماؤ بھوت ہے اس کے لیے زیادہ محبت, اور جو کما نہیں رہا کسی پریشانی میں ہے اس سے کوئی محبت نہ ہو؟ ہم نے تو الٹا دیکھا ہے. جو زیادہ پریشان نظر آتا ہے اس کی محبت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. کیا نہیں آپ اس کا خیال نہیں کرتی؟ وہ تو اتنا حیثیت والا ہے, اس کی تو تنخواہ اتنی کہا, وہ تو خوش ہے, اس کے بچے خوش ہیں, میرا یہ بچہ پریشان ہے. یعنی جو خوشحال ہے اسے کوئی غرض نہیں کہ میرا یہ دونوں بچوں میں
اسے زیادہ اہمیت دوں جس کے پاس پیسہ زیادہ نہیں. اس سے زیادہ اہمیت ہے جس کے پاس پیسہ کم ہے. ماں خاص طور پر ماں خدا کی اللہ کی صفت ربوبیت کا جلوہ ہے. ہاں وہ رب مطلق ہے, یہ رب محدود ہے, وہ پوری کائنات کا رب ہے, لیکن جو پوری کائنات میں اللہ کرتا ہے نا, یہ 4 بچوں میں ماں کرتی ہے. یہ 4 بہن بھائیوں میں وہی کام جو پوری کائنات میں اللہ کرتا ہے, وہ 4 بہن بھائیوں میں یہ ماں کرتی ہے. ایک مثال دینے جا رہا ہوں. اگر کسی ماں کا کوئی بچہ اغوا ہو جائے, راہزن اسے چھین کر لے جائے, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے آ جانے پر, اس کے واپس آ جانے پر آپ دیکھیں گے کہ بچے تو 4 ہیں, مگر ماں کو زیادہ محبت اس بچے سے ہو گئی ہے جو بچہ اغوا ہو گیا تھا. آپ کہیں کہ اور بھی تو بیٹے ہیں, آپ ان کا تو اتنا خیال نہیں کرتی, اس کے کھانے کا خیال, اس کے آنے جانے کا خیال, اس کے بستر کا خیال, ہر بات آپ اس کے حوالے کر دیتی ہیں. آخر کیا ہے, کیا کروں, یہ مجھ سے چھن گیا تھا اور چھننے کے بعد دوبارہ مجھے ملا ہے, تو اس سے محبت بڑھ گئی. مجھے بھی نہیں پتا کیوں محبت ہے, مجھے بھی نہیں معلوم کہ محبت کیوں بڑھ گئی, بس اندر سے مجھے ایک بھوک سی اٹھتی ہے. اگر ایک لمحہ بھی یہ دیر ہو جائے, اس کو تاخیر ہو جائے, تو یہ مجھے یاد آنے لگتا ہے, مگر سبب یہی بات پتا ہے کہ یہ مجھ سے چھن گیا تھا. عزیزان گرامی, میں نے بہت غور کیا کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کیوں کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین, اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یا اللہ, کیا تو نماز روزہ کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا؟ یہ توبہ کرنے والوں سے اللہ کیوں محبت کرتا ہے؟ اگر توبہ کرنے والوں سے اللہ کیوں محبت کرتا ہے یہ سمجھ میں آ جائے گا نا, تو ماں اغوا ہو جانے والے بچے سے کیوں محبت کرتی ہے یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. اللہ کیوں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے؟ اللہ اس لیے توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کہ یہ شیطان کی وادی میں اغوا ہو کے چلا گیا تھا, اب یہ پلٹ کر واپس آیا ہے, اللہ کی محبت بڑھ گئی. توبہ تو وہی کر رہا ہے نا, گناہ کرنے کے بعد گناہ ہو گیا تھا, توبہ کر رہا ہے, تو توبہ کرنے کی صورت میں وہ شیطان کی وادی سے رحمان کی وادی میں آ جاتا ہے. تو رحمان اس سے محبت اس لیے کر رہا ہے کہ یہ مجھ سے چھن گیا تھا. یہ ماں بھی ایسے ہی. اچھا, ابا کو تو راضی کرنے میں ہفتہ لگ گیا, اماں سے تو مسکرا کے بات کر لو, راضی ہو جائیں گی. ماں ماں ماں, میں نے کہا کہ ماں اللہ کی صفت ربوبیت کا جلوہ ہے. جی, اگر کبھی ابا ناراض ہو گئے, کسی بچے کو غصے سے کہا خبردار گھر میں قدم نہیں رکھنا, تو ماں اس انتظار میں رہتی ہے کہ ابا سوئے تو میں دروازہ کھول کے اسے اندر لے لوں. جی, باپ کو یہ 4 دن بعد راضی کریں گے, مگر ماں تو کبھی ناراضی نہیں ہوتی, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ راضی ہو جاتی ہے. بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کی مائیں, یعنی ماؤں کا جرم کرنے والوں کی مائیں جو اپنی ماؤں کا جرم کرتے ہیں, ماؤں کے دل دکھاتے ہیں, وہ ایک مسکرا کے دیکھنے پہ راضی ہو جاتی ہے, ختم کر دیتی ہے بات, بعد میں دہراتی بھی نہیں ہے کہ تم نے ایسا کیا تھا. اگر یہ بات میری نہیں روشن ہے تو عزیزو, اللہ کی صفات میں ایک صفت ہے, دعائے کمیل میں آپ شب جمعہ پڑھتے ہیں, یا سریع الرضا, اے جلدی راضی ہو جانے والے. وہ جو اللہ جلدی بندے سے راضی ہو جاتا ہے اس کی صفت ہے ماں. یہ اپنے بچوں سے جلدی راضی ہو جاتی ہے, یہ اپنے بچوں سے جلدی راضی ہو جاتی ہے. میں نے ایک جملہ کہا کہ بڑے بڑے پیروں اور فقیروں کے مزاروں پہ ہم جاتے ہیں دعائیں کرانے کے لیے, ہمارے اپنے گھر میں اللہ نے پیر رکھا ہوا ہے, ان سے دعا کروائیں. یہ جب دعا کرتے ہیں نا تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے. میری اور آپ کی کیا حیثیت کہ جب اللہ نے نبیوں سے کہا ہے کہ ماؤں کا خیال رکھو, خاص طور پر حضرت موسیٰ کے لیے روایت ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ ام موسیٰ, جنہیں قرآن نے ام موسیٰ کہہ کے یاد کیا ہے, حضرت موسیٰ کی ماں نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے حضرت موسیٰ کی خاطر. ہر ماں اپنے اولاد کے لیے تکلیف اٹھاتی ہے, زحمتیں اٹھاتی ہے, برداشت کرتی ہے. جی, شاید یہی سبب ہے کہ باپ کی نسبت ماں کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ اللہ کے ہاں گنا نہیں جاتا ہے, تولا جاتا ہے. ابا نے اتنی مرتبہ تمہیں لا کے چیزیں دی ہیں, یہ نہیں گنا جاتا.
तोला ये जाता है कि तकलीफें किसने उठाई हैं। बाप की निस्बत माँ तकलीफें ज्यादा उठाती है। हमलत हो उम्महु कुरहा, कुरान कहता है माँ ने जो 9 महीने तक हमल किया और उसकी एक एक लम्हे की तकलीफ उठाई, तुम सारी जिंदगी भी माँ की खिदमत करते रहो तो माँ की तकलीफों का बदला नहीं उतार सकते जो उसने 9 महीनों में एक मर्तबा भी करवट ली थी। एक मर्तबा भी। मैदर भाई बच्चे जवान बैठे हैं, मेरा दिल कह रहा है कि मैं माँ, क्या मालूम आज की इस मजलिस के बाद इनमें से बहुतों के रवैये माँ से अच्छे हो जाए, ये घरों में जाएं और माँ से लिपट के कहें कि आज मजलिस सुनकर आए हैं, आज के बाद आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद।